الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ان الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ہر قسم کی حمد و ثنا، تسبیح و تحلیل، تقدیس، کبریائی، بڑائی، عظمت، پاکی، بزرگی اللہ تعالی وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو کائنات کا ارض و سماوات اور جو کچھ اس میں ہے اور جتنی اس کی مخلوقات ہیں، فرشتے، جن، انسان، سب حشرات، درند، چرند، پرند، نباتات، جمادات، سب کو پیدا فرمانے والا ہے، سب پوری کائنات کا نظام چلانے والا ہے، خود ہی مصور ہے، خود ہی مدبر ہے، اور وہ رب العالمین ہے، اور وہی ہر قسم کی عبادت کا حقدار الہ معبود حقیقی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ امام الانبیاء، حبیب کبریا، شافع روز جزا، ساقی کوثر، احمد مرسل، فخر دو عالم حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلی آلہ وسلم پر، آپ کے ازواج پر، آپ کی آل پر، اصحاب پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اربوں کروڑوں لاکھوں درود و سلام نازل فرمائے الی ابداً ابدا۔ جیسا کہ ذی الحج کے خطبات اور عید کا خطبہ اور آج بھی اسی کا تتمہ ہے کہ سیرت ابراہیمی کے بارے میں گفتگو چل رہی ہے ہر طرف، چونکہ اس کی اتنی امپورٹنس، اہمیت کیوں ہے، اتنا زیادہ خصوصی اس پر توجہ اور فوکس قرآن نے کیوں کیا ہے؟ جیسا کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ نحل کا کچھ حصہ تلاوت کیا،
اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے خلیل بھی ہیں، امام الانبیاء بھی ہیں، حبیب کبریا بھی ہیں، انہیں کیا حکم ہو رہا ہے؟ قُلْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اعلان کیجئے اے مشرکین مکہ، تم اپنے آپ کو دین ابراہیمی کا قائل و مائل اور اس پر چلنے والا کہلاتے ہو۔ وہ تو مشرک نہیں تھے، وہ تو بتوں کو نہیں پوجتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر مخلوقات کو معبود نہیں بناتے تھے، اور مشرکین مکہ ہی صرف اس کے مخاطب نہیں ہیں، قیامت تک آنے والے تمام جن و انس سب اس کے مخاطب ہیں۔ کہہ دیجئے مجھے یہ وحی کیا گیا ہے کہ ملت ابراہیمی کی پیروی کریں، منوان اس پر چلیں، اور وہ مشرک نہ تھے، جیسا کہ سورہ حج کے آخر پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ۔ کیا فرمایا کہ لوگوں اللہ کے لیے اس کے رستے میں جان مال وقت جو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا اس کے ساتھ محنت کرو۔ ملت ابیکم هو سماکم المسلمین، تمہاری ملت، تم کس ملت کے ماننے والے اور افراد ہو؟ ابیکم تمہارا سب کا باپ جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام، اس کے تم افراد ہو اور اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ ہوا سماکم المسلمین، ماننے والے، اطاعت کرنے والے، فرما بردار، احکام اللہ تعالی کی پسند، رضا اور ناراضگی کے بارے میں جان لینے کے بعد چونکہ چنانچہ بہانے نہیں بناتے، مفادات نہیں سوچتے، بلکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے متلاشی اور اس پر ڈٹ جانے والے، اور اس پر اپنے جان مال اور وقت، قبیلہ، خاندان، علاقہ، وطن، ہر طرح کی قربانی دے جاتے ہیں، اور اس پر وہ خوش ہوتے ہیں اور اس کو اپنا وطیرہ سمجھتے ہیں۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی بھی یہی تعریف ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق ارض و سماوات خود ان کی تعریف فرما رہے ہیں، اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ کتنی ان کی شان ہے کہ جس کی عظمت، جس کی تعریف خالق ارض و سماوات خود فرما رہے ہیں، اور آنے والی نسل انسانیت کو اس طرز پر چلنے کے لیے حکم دے رہے ہیں کہ ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا۔ ابراہیم علیہ السلام اکیلا ہی امت، اکیلا ہی امام، اکیلا ہی پیشوا، اکیلا ہی گروہ، ایسے نہیں بنا دیا۔ قانتا للہ، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجز، جو حکم ہوا، جو پسند ہوئی، جو کہا، سر تسلیم خم کر دیا، بہانہ نہیں بنایا، چونکہ چنانچہ نہیں کیا جیسے ہم کر جاتے ہیں۔ زیادہ مولوی سے اصرار کر، اچھا مولوی سے دعا کر دینا۔ جس گھر میں آنکھ کھولی وہاں بت تراش ہے، بت گر ہے، اس کے سامنے ادب و احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے شفقت و پیار کے ساتھ، مودت کے ساتھ، ہمدردی، خیرخواہی کے جو بھی انسانی قدریں انتہا تک ہوتی ہیں پہنچ کر، ابا جی یہ بت نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ کچھ کر سکتے ہیں، نہ کھاتے پیتے ہیں، آپ اور آپ کی قوم اس پر مجاور بن کر بیٹھی ہوئی ہے، آپ میرے پیچھے لگ جائیں، میں تمہیں ایک رب کی عبادت کی طرف بلاتا ہوں، یہ چھوڑ دیں، یہ شیطان کا رستہ ہے، یہ شرک ہے، بت پرستی ہے۔ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، زندگی کا ایک حصہ کھپایا۔ باپ ماننے کی بجائے آگے کیا کہتا ہے؟
لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِی مَلِیًّا، اگر تو ابراہیم اس دعوت حقہ سے باز نہیں آتا تو پھر میں تجھے پتھر مار مار کر ہلاک کر دوں گا، جا مجھے چھوڑ کر چلا جا، میرے سے الگ ہو جا۔ ادب و احترام کے ساتھ، ابا جی ٹھیک ہے میرا راستہ جدا ہے لیکن میرا رب سننے والا ہے، میں اس کے ضرور آپ کے لیے دعا کروں گا۔ اگرچہ بعد میں منع کر دیا گیا، مشرک کافر ماں باپ کے لیے دعا نہیں کر سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کا کہا جا کر لی، وہ تو ایک وعدہ کر بیٹھے تھے، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم ہو گیا، وما کانا، کہ نبی کے لیے اور اہل ایمان کے لیے روا نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ ہمیں بھی منع کر دیا گیا۔ ہمارے معاشرے میں جو کھلے شرک پر ہے، ڈٹ کر ہے، اس کے لیے بخشش کی دعا سے روکا گیا ہے۔ یہاں سے اندازہ لگائیں شرک کتنا بڑا جرم ہے، اور ہم اس کے بارے میں کچھ بھی غور نہیں کرتے، اس کے بارے میں خبر بھی حاصل نہیں کرتے، اور توحید کی نعمتوں، برکتوں اور اس کے تعلیمات کے بارے میں خود اور اپنی اولاد کو اس کا ماہر نہیں بناتے، بلکہ بچے پیدا ہوتے ہی پلاننگ شروع ہو جاتی ہے کہ کس طرح کون سا قیمتی ادارہ ہے جس میں ہمارے بچے دنیاوی لحاظ سے بڑے ہی بلند ہو جائیں، بس جلدی سے جتنی بھی دولت سچ جھوٹ بول کر حرام حلال کوئی طریقہ چلے اس کو وہاں داخل کرا دیں، اور اس میں جتن لگ جاتے ہیں۔ میں اور آپ سب اس معاملے میں کوتاہ ہیں۔ جب کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہو تو پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ اپنی اولاد کو اللہ کی پہچان کروائیں، توحید کا راستہ دکھائیں، شرک کے بارے میں خبردار کریں۔ فرمایا قوم کے سامنے نکلے، قوم نے بھی اسی طرح آگے سے بدتمیزی کا جواب دیا، اور کائنات میں غور بھی کیا۔ جو مواحد ہوتا ہے وہ اندھا بہرا گنگا نہیں ہوتا، وہ کائنات میں غور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا یہ تعلیمات دی ہیں کہ قرآن پاک کے ساتھ کائنات میں غور کریں، تمہیں عقل آ جائے، سمجھ آ جائے، رستہ مل جائے۔ میرے ابراہیم نے دیکھا کہ چاند ستارہ چڑھا ہے، یہ بڑا ہے، شاید یہ رب ہو، چھپ گیا۔ فرمایا نہیں، میں چھپ جانے کو پسند نہیں کرتا۔ چاند نکلا، یہ اس سے بڑا ہے، یہ رب ہو سکتا ہے۔ سارے اس کو دیکھ رہے ہیں، چمک رہا ہے۔ جب وہ بھی غروب ہو گیا، بیداری کا اعلان کر دیا۔ پھر سورج نکلا، کہا آدھا اکبر، یہ سب سے بڑا ہے، شاید میرا یہ رب ہو۔ تو جب وہ بھی چھپ گیا تو کیا کہا کہ جو چھپ جاتے ہیں، جن کو زوال آ جاتا ہے، جو اپنی بقا قائم نہیں رکھ سکتے، وہ رب نہیں ہو سکتے۔ اور اب ہم دیکھیں، کیا ہم اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کر رہے ہیں نظر نیاز کے ذریعے، پوجا پاٹ کے ذریعے، دعا مناجات کے ذریعے، مختلف عبادات کی صورتیں ہیں، نظر نیاز ہے، چڑھاوا ہے، مناجات ہے، رکوع سجدہ قیام ہے، قربانی ہے، جانور ذبح کرنا ہے، خیرات کرنی ہے، اللہ کے علاوہ مخلوق کو شریک کر رہے ہیں، ان پر زوال نہیں آتا، ان پر موت نہیں ہے، وہ اپنے بقا کو قائم رکھنے کی خوبی رکھتے ہیں۔ فرمایا یہ کبھی بھی مشرک کشا نہیں ہو سکتے، یہ کبھی بھی معبود نہیں ہو سکتے۔ قوم جانے لگی، ایک میلے رونق یا ان کی خوشی کا تہوار تھا، یعنی بات بھی کریں، سچ بھی ہو جائے، جھوٹ بھی نہ بنے۔ آپ نے اوپر کو ادھر ادھر نگاہ اٹھائی، لا تعالی کا اظہار کیا، وہ بیمار سمجھ کر کہا انی سقیم، میں تو بیمار ہوں۔
قوم کی پریشانی کہ قوم شرک میں ڈوبی ہوئی ہے اور وہ کسی طرح توحید پر آ جائے، یہ پریشانی کو بیماری کہا۔ اور ہم کو کبھی پریشانی یہی ہے کہ میری اولاد، میرا قبیلہ، میرا خاندان، میرا معاشرہ شرک کی طرف بڑا چلا جا رہا ہے، جن کو کافروں کے مقابلے میں سمجھانا بڑا ہی مشکل ہے۔ کافر تو سرے سے انکاری ہے، ان کو تو سیدھی بات کہنی آسان ہے، لیکن مسلمان کو بہت مشکل ہے کہا جائے کہ یہ شرک ہے، بدعت ہے، وہ گلے پڑتا ہے۔ چوکنا ہونے کی بجائے، شکریہ بجا لانے کی بجائے آپ کو مرنے مارنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ آپ نے یہ کیا کہہ دیا؟ کجا کے توحید کا علم بردار ہو اور شرک کی نفی کرنے والا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے فرمایا کہ میں بیمار ہوں، قوم چھوڑ کر چلی گئی۔ انہوں نے یہ سمجھا شاید فلانا ستارہ سیارہ آنے سے ان پر اثر ہو گیا ہے، پیچھے سے ان کے بتوں کے گہوارے میں گئے، وہاں جا کر ان کو توڑا اور بڑے کے کندھے پر وہ توڑنے والا لاٹھ وغیرہ جو تھی رکھ دی۔ آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارے خداؤں کا، بتوں کا یہ حشر کس نے کیا؟ مت ماری ہوئی ہے۔ وہ خدا کیسے ہیں جو اپنا وجود نہیں قائم رکھ سکتے؟ تو آ کر پوچھتے ہیں اے ابراہیم، انہیں پتہ چلا یہ ایسی باتیں کرنے والا ایک نوجوان ہے ہمارے معاشرے، شاید اسی نے نہ یہ کیا ہو۔ فوراً کھٹک گئے، کہنے لگے کہ ابراہیم تو نے ان کے ساتھ یہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ بڑا ہے، اس سے پوچھیں۔ چہرے نگاہیں نیچی کی ہوئی ہیں، ابراہیم تو جانتا ہے یہ بولتے نہیں ہیں، باتیں نہیں کرتے۔ تو فرمایا اف افسوس ہے تم پر اور ان پر جو نے تم نے اللہ کے مقابلے خدا بنا رکھا ہے، اتنے مجبور اور کمزور نحیف ہو، تم سچے رب کو چھوڑ کر مخلوق کی عبادت کرتے ہو۔ وقت کے حکمران کے سامنے پیشی ہو گئی، ڈرے نہیں، جھجکے نہیں، ڈگمگائے نہیں، دلیری کے ساتھ۔ نمرود کے دربار میں پیشی ہے، وہاں مناظرہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وہ تفصیلات کی طرف میں اس لیے نہیں آ رہا، اشارے دے رہا ہوں کہ جو مضمون میں نے آج بیان کرنا ہے مجھے اس کی وہ نہ رہ جائے، یہ اشارے کنائے یا شارٹ کٹ جو بتا رہا ہوں اس تمہید کی طرف آ رہے ہیں جو آپ لوگ جانتے ہیں، تاکہ جس موضوع پر ہم آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس کا پس منظر سامنے آ جائے۔ تو اس کے سامنے مناظرہ ہوا، حضرت ابن اسلام جیت گئے، وہ لاجواب ہوا، مبہوت ہو گیا۔ جب حضرت ابن اسلام نے فرمایا کہ میرا رب سورج مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، تجھ میں طاقت ہے تو مغرب سے طلوع کر کے دکھا دے۔ فبہت الذی کفر، مبہوت ہو گیا، لاجواب ہو گیا۔ پوری قوم کو چاہیے تھا سمجھ سے کام لیتی، اس کی بات پر غور کرتی، بڑی آگ جلائی جائے، اس میں ابراہیم کو پھینک دیا جائے۔ چھوٹی سی آگ کافی تھی۔ مشرک کافر ہمیشہ کمزور اور زور سے زیادہ ڈرا ہوا ہوتا ہے، اسی لیے رد عمل میں وہ لاؤ لشکر بھی زیادہ اکٹھا کرتا ہے۔ جو اللہ کے لیے ڈٹنے والا ہوتا ہے اس کے پاس دنیا ساز و سامان تھوڑا ہوتا ہے، لیکن اپنے رب کی ذات پر یقین اتنا بلند ہوتا ہے کہ اس کے پاس تھوڑا سا ساز و سامان ہوتا ہے، تھوڑی سی دنیا ہوتی ہے، لیکن اپنے رب کی ذات پر یقین، اعتماد، توکل، بھروسہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ پوری کفر ساری طاقت کٹھی کر کے لاؤ لشکر لے کر مقابلے میں آ بھی جائے، وہ ہمیشہ شکست کھاتا ہے۔ فرمایا سارے حکمران وقت، پورا معاشرہ، علاقہ، قوم، قبیلہ، خاندان، ماں باپ سب دشمن بن گئے۔ بہت بڑی آگ جلائی، ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینکا جانے لگا۔ فرشتوں نے بھی دلاسے دیے، حوصلے بڑھائے اور مدد کا کہا۔ فرمایا جس کے لیے میں یہ
भुगत रहा हूँ, वो मुझे देख रहा है, वो खुद ही बंदोबस्त कर देगा। कानिता लिल्लाहि हनीफा वलम यकु मिनल मुशरिकीन। अपने रब पर इतना यकीन, अल्लाह ताला की रहमत जोश में आई। या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, आग का काम जलाना है, लेकिन मेरे इब्राहिम पर ठंडी और अमन वाली हो जा, इतनी भी ठंडी ना हो तकलीफ पहुंच जाए। फिर कायनात ने देखा कि आज तक तारीख इसको जुटला नहीं सकी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया, अल्लाह ताला ने आग को गुलनार बना दिया, बगीचा बना दिया, सलामती वाली बना दिया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे मुशरिकीन मक्का घर का घेराव कर लेते हैं कि आज हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम तमाम कर देंगे। अल्लाह ताला ने अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ अमन और सलामती से उनके में से निकाल लाया, कुछ न बिगाड़ सके। गारे सौर में बंद हुए, कुफार उसके दहाने पर बैठे हैं, लेकिन उनको खबर नहीं हो रही। बदर में 1313 के मुकाबले में इकट्ठे होकर सामान से कई गुना आगे। ग़ज़वाए खंदक है, 10,000 पूरा मदीना घेरे में लिया हुआ है, महीना घेराव किए हुए हैं, लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप पर ईमान लाने वाले मिल्लत इब्राहीमी उसवा इब्राहीमी पर डटे हुए हैं। हमारा रब जिंदा है, हय्युन कय्यूम है, ला ताखुज़ु सिनतुन वला नौम, वो हमारी मदद फरमाएगा, हमें परवाह नहीं है। हमें हुक्म है, जितना तुम में हिम्मत है, बसात है, आप कोशिश करें अपनी बसात तक डटकर सच्चाई से खालिस होकर। हम देख रहे हैं जब वक्त आएगा हमारी मदद पहुंच जाएगी। फिर दुनिया ने देखा, तारीख गवाह है, आज तक कोई जुटला नहीं सका। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई बाल बीका नहीं कर सका, और मुसलमानों को अल्लाह ताला ने कितनी इज्जत और सरफराजी के साथ फतह मक्का से नवाजा। ये सारी तारीख मिल्लत इब्राहीमी की तारीफ है कि आप रब के बन जाएं, अल्लाह ताला तुम्हारा बन जाता है। हदीस में आता है ना, जब बंदा नवाफल इबादत सजदा रुकू क़याम तौहीद में मेहनत कर कर के, ये नमाज भी तौहीद है, ये तौहीद की इंतहाई आला सूरत है। इसमें क़याम है, रुकू है, सजदा है, मनाजात है, उठना बैठना झुकना है, ज़मीन नियाज को अल्लाह के सामने झुकाना है। अल्लाह ताला के अलावा किसी के सामने झुका नहीं सकते, तो ये नमाज भी तौहीद की इंतहा है कि बंदा रुकू में झुका, सजदे में सर रख के कहता है, बारी ताला जितना झुकने की इस्तात थी, अखीर थी, तेरी तौफीक से मैंने कर दी, अब तू कबूल फरमा ले। अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाया मैं उसके हाथ बन जाता हूँ, उसकी आंखें बन जाता हूँ, उसके कान बन जाता हूँ, यानी उसके हाथों में, उसकी समात व बसारत में, उसके दिल में, उसके किरदार में, उसके वर्क में अल्लाह ताला की रहमत और बरकत और मदद शामिल हाल हो जाती है। हम उतना ही ज़्यादा इससे कोताह हैं। गिनती के चंद लोग भागे दौड़े मुश्किल से 5 वक्त बाजमात नमाज पढ़ते हैं। अक्सरियत हमारी की 5 नमाजें बाजमात नहीं हैं, अगर हैं तो बस परसेंटेज के लिहाज से बहुत पीछे। तो फरमाया मेरे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने सरफराजी और इज़्ज़त बख्शी है, तो उनकी सबसे बड़ी खूबी क्या थी? कानिता लिल्लाहि हनीफा। प्यारे पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप भी इस तरह अपने रब पर पुर उम्मीद और पुर यकीन होकर मुतियो फरमा बरदार हो जाए। अल्लाह ताला ने सूरह हज में भी यही बयान फरमाया है, फ़इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। जिस रब ने तुम्हारे लिए जानवर दिए, चौपाए दिए, फिर उन पर
تم اللہ کا نام لے کر ان کو ذبح کرتے ہو، اتنا تمہارا مطیع کر دیا ہے، تمہارا اللہ وہ ہے جس نے تمہیں یہ جانور دیے ہیں، دنیا میں اور کوئی نہیں ہے جس نے ہمیں یہ جانور دیے، چپائے دیے ہیں، لہذا عبادت کے لائق قیام، رکوع، سجدہ، نظر نیاز، عبادت کی تمام قسموں کا حقدار صرف اور صرف وہ ہے، فَلَهُ وَاسْلِمُوا، بس اسی ایک کے فرما بردار بن جاؤ، وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، کے لیے بشارتیں ہیں۔ مخبتین کون ہیں؟ الذین واجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم والمقیم الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، خوشخبریاں مخبتین کے لیے ہیں جن کے دل رب کی یاد سے، اس کے تذکرے سے، اس کی باتوں کو سننے کے بعد ان میں ایمان کی، نور ایمان کی جلا پیدا ہوتی ہے، ان کے دین پر عمل کرنے کا جذبہ بڑھ جاتا ہے، بہانے نہیں بناتے، تنگی نہیں پاتے، بلکہ ان کے دل خوش ہو جاتے ہیں۔ جیسے دوسرے مقام پر سورہ انفال میں فرمایا، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، ایمان والوں کی تو یہ شان ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کے تذکرے ہوتے ہیں، ان کا ذکر ہوتا ہے، احکام بیان ہوتے ہیں، تو ان کے ایمان، دلوں میں نور ایمان اور تیز ہو جاتا ہے، اور روشنی بڑھ جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ جو انہیں تکلیفیں آتی ہیں ایمان کو قبول کرنے، سنبھالنے اور اس پر محنت کرنے میں، اس پر صبر کرتے ہیں، دین کو چھوڑ کر نہیں بیٹھ جاتے۔ ذرا سا معاشی مالی بحران آتا ہے، کوئی مہنگائی آتی ہے، مسئلہ آتا ہے، ہم دین بیچ دیتے ہیں، چند دن دکھ تکلیف نہیں اٹھا سکتے، چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں، کم کھا لیا کریں، 3 وقت کی بجائے 2 وقت کھا لیں، 1 وقت کھا لیں، مرتے نہیں ہیں۔ جب ہمارا یقین و عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سانس ہمارے رکھے ہیں اس سے ہم محروم نہیں ہوتے، پھر چیزوں کی کمی بیشی، ان کے ساتھ ہمارے حوصلے کیوں خراب ہوتے ہیں؟ موسم گرم سرد ہو جائے، پسینہ آ جائے تو ہم نماز اور دین کے معاملے میں بیزاری کیوں ظاہر کرتے ہیں؟ ان لوگوں کے بارے میں سوچیں، 1 صدی پیچھے جب یہ پنکھے نہیں تھے، بجلی نہیں تھی، سہولتیں نہیں تھی، اتنی زیادہ گرمی میں وہ ہم سے زیادہ لمبی نمازیں پڑھتے تھے، ہم سے زیادہ روزے رکھتے تھے، راتوں کو عبادت کرتے تھے، ہمیں ان سہولتوں کی فراوانی ہے، اتنی سہولتوں کے بعد بھی ہم میں ہر ایک حوصلہ چھوڑ دیتا ہے۔ ذرا سی بجلی بند ہو جائے، تسبیح کم یا زیادہ ہو جائے، منٹ کم یا زیادہ لگ جائے، مولوی صاحب کے ساتھ لوگ لڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ مجھے یاد ہے حافظ یحییٰ عزیر محمدی علیہ رحمہ، ان کے ساتھ رہنے کا موقع ملا، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ وہ جب نفل پڑھ رہے ہوتے چاش کی نماز، تو میں ان کے کمرے میں داخل ہوتا تو پنکھا بند کیا ہوتا، گرمی ہوتی، مجھے ترس آتا، میں پنکھا چلا کے دروازہ لگا کے باہر چلا جاتا، تھوڑی دیر بعد دیکھتا تو حافظ صاحب سلام پھرتے، پنکھا پھر بند کر دیتے، سوئے ہوئے ہوتے تو پنکھا بند، میں جاتا تو پنکھا چلاتا، پھر میں دیکھتا بند کیا ہوا ہے۔ یعنی وہ دنیا کی سہولتیں لینے سے ہی ان کی طبیعتیں تیار نہیں تھیں، وہ ڈرتے تھے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہمارے سامنے کھانا آجے، ہم مزہ آتا، خوب کھاتے ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں، لیکن حافظ صاحب کی پلیٹ میں اگر ایک بوٹی رکھ دیتے تو وہ ادھر ادھر چلی جاتی، شوربے سے کھا لیتے، میں جب ان کی توجہ ہوتی آگے دھکیل دیتا، پھر وہ پیچھے کر دیتے، یعنی اتنا کم کھاتے۔ جیب میں کرایہ نہیں ہے تو انہوں نے کبھی کسی سے مانگا نہیں،
تو ہمیں خود اندازہ ہوتا کہ شاید حافظ صاحب کی جیب میں کرایہ نہیں ہے تو وہ بھی زبردستی جیب میں ڈالنا پڑتا۔ آج تو ہم ذرا ذرا سی بات پر خدمت لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایسے نہیں تھا کہ ان لوگوں کے، میں نے دیکھا بڑے بڑے شیخ حدیث قطاروں میں ان کی جوتیاں پکڑ کر ان کے پیچھے کھڑے، ان پر تیار سفر کر کے آتے کہ حافظ صاحب کی زیارت ہو جائے، حافظ صاحب کے پیچھے نماز پڑھ لیں، کیا لینے آتے تھے؟ سب کی زبان پہ یہی ہوتا تھا، یہ ہم سے عمل میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں، اللہ کے معاملے میں بڑھ کر ہے، ایمان تازہ کرنے کے لیے آتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے ابراہیم قانتا للہ حنیفہ، وہ اپنے رب کا یکسو تھا اور کوئی پرواہ نہیں کرتا تھا، صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے جتن میں رہتا تھا۔ شاکر لانعمہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا قدردان تھا۔ کتنا حکم ہوا گھر چھوڑ دیں، جی باری تعالیٰ لبیک، چھوڑ دیا۔ حکم ہوا معاشرہ چھوڑ دیں، جی باری تعالیٰ اللہ اکبر لبیک، جی اپنا وطن چھوڑ دیں لبیک، فلاں علاقے میں چلے جائیں لبیک۔ عمر بڑی ہے، 90-100 کے قریب ہو گئے ہیں، بیٹا عطا کیا ہے سیدنا اسماعیل السلام، شیر خوار، دودھ پیتا۔ حکم ہوا بیٹا بیوی دونوں کو یہ صفا مروہ کے درمیان چھوڑ کر آ جائے۔ ابھی بیت اللہ کی وہاں دیواریں بھی نہیں تھی، بنیادیں ہوں گی، کوئی کھیتی نہیں ہے، کوئی پانی نہیں ہے، کوئی پرند نہیں ہے، کوئی زندگی کے آثار نہیں ہیں، اپنے علاقے کے قریب نہیں، ہزاروں میل دور۔ لبیک اللہم لبیک، چھوڑ کر آ گئے ہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کہ یا اللہ ماں باپ دیے تو تیری نعمت، خاندان دیا تیری نعمت، وطن دیا ہے تیری نعمت ہے، بیوی بچے دیے یہ بھی تیری نعمت ہے، اگر تو کہے کہ میرے لیے یہ چھوڑ دے یہ بھی تیری نعمت ہے، کہ یہ قربانی دی ہے۔ ابراہیم چھوڑ کر واپس چل پڑتے ہیں، بیوی پوچھتی ہیں، چند قدم پیچھے چلتی ہیں، ابراہیم کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اچھا بتاؤ اللہ کا حکم ہے؟ ہاں۔ پیچھے مڑ کر صابر بن کر بیٹھ گئی، صابرہ بن کر۔ آج کی عورتیں گھر کی چھوٹی موٹی چیز کم زیادہ ہو جائے بس خامن سے لڑنے اور ناراض ہونے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ کتنی بڑی قربانی ہے، اور خامن پر کتنا یقین اور اعتماد اللہ کے لیے ہے، قبول ہے۔ حضرت عامر بن سعید یا سعید بن عامر، یہ نام کا مجھے غلطی ہے، حمص کے گورنر بنائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شکایت آئی علاقے کی، تو آپ کی عادت تھی کہ بڑا جس کو ذمہ دار بنایا جاتا ہے، شکایت آتی تو سامنے بٹھا کر سنتے اور جواب لیتے دیتے، غائبانہ سے گریز کرتے۔ تو اس کی انشاءاللہ کسی اور خطبہ میں باتیں کریں گے۔ تو ان کے گھر کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، رپورٹ تیار کروائے گی کہ پورے صوبے میں سب سے غریبوں کی لسٹ اکٹھی کی جائے، بیت المال سے ان کی مدد کی جائے، تو سب میں زیادہ غریب لسٹ میں آ گئے، خفیہ رپورٹیں۔ بیت المال کی طرف سے کچھ آیا، تھیلی دروازے پر پکڑے، پہلے روئے پھر ہنسے، نامعلوم طریقے سے وفاداری قائم رکھتے ہوئے چیز دی جاتی تھی۔ بیوی دیکھنے لگی اللہ کے بندے گھر میں کچھ نہیں آیا ہے، پہلے روئے اب خوش ہوئے ہیں، کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگے رویا تھا دنیا آ گئی، حساب بڑھے گا۔ خوش اس لیے ہوں اللہ تعالیٰ نے ذہن میں دل میں ڈال دیا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں، وہ 700 گنا دے گا۔ بیوی نے کہا اچھا تو اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، یہ نہیں کہا گھر میں فاقہ کشی ہے، کھانے کا کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسے راضی ہوتے تو ہم 700 گنا لینے کو تیار ہیں۔ یہ میاں بیوی اولاد سارے کردار ہوتے ہیں،
اللہ تعالیٰ کی قدر کرنے میں سارے شامل ہو جائیں تو رشتیں بڑھ جاتی ہیں، تاریخیں بن جاتی ہیں، ہزاروں سال گزر گئے، آج پوری دنیا میں ان کے چرچے ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کا حصہ بنا دیا اور پھر اپنے انبیاء کو ان کے اصول پر چلنے کے لیے تعلیم فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ میرے ابراہیم اپنی اولاد کو اس بے آب و گیا علاقے میں کس لیے چھوڑ رہے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں نا، کاش میرا بیٹا ڈاکٹری میں فلانے ادارے میں، انجینئرنگ میں فلانے ادارے میں، دنیا کے فلانے لمز میں پتہ نہیں کہاں کہاں داخل ہو جائے، امریکہ یورپ کہاں چلا جائے۔ یہ دیکھو میرا ابراہیم اپنے بچوں کی کس طرح ترقی سوچ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے جب بیٹا دیا تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اس بے آباد علاقے میں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں کو صفا مروہ کے درمیان خالی بے آباد جگہ پر چھوڑ کر تھوڑی دور آنکھوں سے اوجھل ہو کر اپنے رب کے حضور کس طرح ارادے ظاہر کر رہے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے رب اس بلد خطے علاقے کو امن کا گہوارہ بنا دے، مرکز بنا دے، اور بتوں کی پلیدی سے اس کو پاک کر دے، میری نسل کو بھی شرک سے پاک کر دینا۔ باری تعالیٰ سے شرک نے اور بت پرستی نے بڑی انسانوں کی اکثریت کو گمراہ کر رکھا ہے۔ فرمایا جو میرے طریقے پر ہے، توحید پر ہے، شرک سے بیزار ہے، وہ میرے ساتھ ہے، اور جو شرک پر ہے وہ میرا نافرمان ہے۔ لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں، عرض کرتا ہوں، تو بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے، تو بخش دے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے رب میں نے اپنی یہ اولاد بے آباد بنجر ویران علاقے میں یہ آباد کی ہے، تیرا گھر یہاں بننا ہے، جس کے آثار اللہ نے بتا دیے تھے یہاں ہیں، اس کے قریب آباد کیا ہے۔ کس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ میرا یہی لمز ہے، میرا یہی میڈیکل کالج ہے، یہی انجینئرنگ ہے، یہی میرا امریکہ یورپ ہے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ یہ تیری نماز قائم کریں، نماز میں قیام، رکوع، سجدہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ساری قسمیں ہیں۔ یہ شرک کا مرکز بنائیں، رد کریں شرک کے مرکز اللہ کی پناہ، شرک کے مرکز کی بجائے توحید کا مرکز بنائیں، اللہ کی عبادت نماز قائم کریں، اور لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف قائل و مائل کر دینا، ان کو پھلوں کا رزق دینا، لعلہم یشکرون، تاکہ یہ تیرے شکر گزار بندے بنے۔ ہم کتنا پھل کھاتے ہیں، کتنے سجدے کرتے ہیں؟ پھل کی مقصدیت کیا ہے؟ پھل رزق کی عمدہ ترین قسم ہے، لیکن کھا کر کیا کیا جائے؟ شکر ادا کیا جائے، اور شکر کیا ہے؟ نماز پڑھی جائے۔ اور فرمایا ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، یا اللہ یہ میرے ظاہر کے بلند و بانگ دعوے نہیں ہیں، جو میری زبان پر ہے میرے دل میں ہے تو بہتر جانتا ہے۔ یہ بہت بڑا بلند مقام ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو اس طرح خالص پیش کریں، میری زبان میرا دل تیرے سامنے ظاہر ہے۔ بہت مشکل مقام ہے، آسان بھی ہے، مشکل بھی ہے۔ باری تعالیٰ تو جانتا ہے دلوں کے بھید بھی، زبانوں کی ترجمانی بھی، سب کو جانتا ہے۔ وما تخفی
یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، زمین و آسمان میں اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق دیے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب ساری دعائیں سنتا ہے، ساری قبول کرتا ہے، ضرور کرتا ہے، ضرور کرتا ہے، لیکن اپنی مرضی سے۔ ہمارا کام ہے مانگتے رہنا۔ مانگتے مانگتے بوڑھے ہو گئے، 90-100 سال کے ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے اولاد دی، خوش کتنے ہو رہے ہیں۔ پھر اولاد دے دی، فرمایا میرے راستے میں چھوڑ دو، اور چھوڑ کر خوش ہو رہے ہیں۔ میں نے جو تجھ سے مانگا ہے میرا یقین ہے تو نے سن لیا ہے، اور یہ بھی یقین ہے رب سنتا ہے تو عطا بھی کرتا ہے۔ اور پھر کیا کہتے ہیں؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے رب مجھے میری اولاد کو نمازی بنا دے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، ملت ابراہیمی، اسوہ ابراہیمی کا اصل مقصد کیا ہے؟ اپنی اولاد کو توحید والی بنانا، نمازی بنانا ہے، اور میری نسل کو بھی۔ ربنا وتقبل دعا، اے رب ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یا اللہ مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، اور تمام مومنین کو قیامت کے حساب کے دن سب کو بخش دے۔ بھائیوں، انہوں نے بخشش مانگی، اللہ سے مانگا، بہت بڑی قربانیوں کی لسٹ پیش کر کے مانگا۔ ہم کوئی بھی قربانی نہیں دیتے، ایک وقت پر جمعہ پڑھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، یا جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ان کو کرنے میں، جن سے روکا ہے اس میں رکنے میں اپنے دلوں میں خوشی پایا کریں، اور کوشش کیا کریں کہ اگر ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے تعلق رکھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری نسبت ہے، تو دین ابراہیمی جو ہمیں دیا گیا ہے صرف جانوروں کا گوشت کھا لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر جو فلسفہ ہے کہ دینن قیم ملت ابراہیم، مضبوط پکا دین ملت ابراہیمی والا ہے، کہ ہم اپنے گھر بار اولاد کو اللہ کے دین کے لیے ہم اس کو تیار کریں، یعنی دین کی ان کو سمجھ دلوائیں، دنیا میں کچھ بھی پڑھائیں، کچھ بھی بنائیں، کوئی کاروبار کرائیں، منع نہیں ہے اگر وہ شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ ہاں، فرض کام یہ ہے کہ ان کو رب کی پہچان سکھائیں، توحید سکھائیں، اور شرک کے بارے میں خبردار کریں، اور نمازی بنائیں۔ نمازی بنانے کے لیے بالغ ہونے تک جتنی بھی ہمارے پاس ہمت ہے، صلاحیتیں ہیں، ان کو خرچ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ملت ابراہیمی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ درود پاک پڑھ رہے ہیں، اس میں کیا فرمایا کہ اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر اس طرح رحمتیں نازل فرما، اسی طرح برکتیں نازل فرما جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر فرمائی۔
یہاں سے دیکھیں حضرت ابراہیم السلام کا کتنا اچھا چرچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے آنے والی نسل انسانیت کے لیے سٹینڈرڈ بنا دیا۔ تو یہ ملت ابراہیم